ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں پدم شری معروف فلم ساز مظفر علی صاحب، جو بھی غالب انسٹیٹیوٹ کے اندر پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. سر، یہ سہ روزہ پروگرام ہے، کیا کہنا چاہیں گے اوور آل؟ فرسٹ آپ نے یہ سیشن اٹینڈ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ نہیں، یہاں آ کے تو لگتا ہے کہ شاید غالب حیات ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ ہر طرف موجود ہے. ان کی شخصیت کے ہر پہلو پہ یہاں روشنی ڈالی گئی ہے. ان کا میوزیم ہے اور آج جو مشاعرہ ہوگا وہ بھی ان سے منسوب ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کو ہم تا قیامت تک قائم رہنا چاہیے اور لوگوں کو اس کی خوبصورتی سے مستفید رہنا چاہیے. جی سر، آپ لٹریچر پر، ادب پر کام کر رہے ہیں. کس طرح سے آپ مانتے ہیں کہ غالب کو کس طرح سے مزید زندہ رکھا جائے، نئی نسلوں کو کس طرح سے بیدار کیا جائے یا انہیں ان کی خدمات سے آگاہ کیا جائے؟ غالب کو زندہ رکھنے کے تو بہت طریقے ہیں، اور ہر شخص نے وہ طریقے جو ہے اپنانے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ گانے والے ہوں یا فلم ساز ہوں یا پھر مشاعرے کی شکل میں ان کے کلام کو زندہ رکھا گیا ہے. اور جتنے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اب غالب سے آگاہ ہو رہے ہیں، ان کی شخصیت سے، ان کے زمانے سے، تو وہ اپنے نئے طریقے سے ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے. جو چیز ہو چکی ہے وہ چیز ہو چکی ہے، پھر بھی جو ہونے والی ہے وہ تو ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے ان کا اثر اتنا ہے غالب کا، اور اس زمانے کی جو انہوں نے عکاسی کی ہے، اس دور کی جو عکاسی کی ہے، جو ان کے پر گزری ہے، کس طریقے سے انہوں نے انسانیت کو دیکھا ہے، کس طریقے سے انہوں نے بربریت کو دیکھا. بلکہ وہ ایک دور تھا، ایک طرف کارل مارکس تھے، ایک طرف وہ تھے، تو ایک انقلابی شخصیت ان کے مزاج میں تھی. اور مجھے لگتا ہے ہر آدمی ان کو اپنے طریقے سے زندہ رکھے گا. جی سر، ہم نئی نسل میں دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لٹریچر سے، ادب سے اور اردو سے دور ہو رہی ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ نئی نسل اردو ادب سے یا لٹریچر سے دور ہو رہی ہے؟ کچھ دور بھی ہو رہی ہے، کچھ قریب بھی ہو رہی ہے. اصل میں زبان سے دور ہو رہی ہے، جو رسم الخط ہے اس سے دور ہو رہی ہے. باقی مجھے لگتا ہے اور جو طریقے ہیں زبان کو سمجھنے کے اور محسوس کرنے کے، وہ طریقے جو ہیں وہ اور زیادہ پاورفل ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک ریالٹی ہے، جو دورخی ریالٹی ہے، دور بھی ہو رہی ہے اور کھنچ بھی رہی ہے. مگر سر، کیا احتیاطی یا ہم لوگوں کو ایسے اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے کہ جہاں پر اردو ادب سے نئی نسل جو ہے واقف ہو، یا ہمارے نئے جو قاری پیدا ہوں؟ کیا طریقہ آپ مانتے ہیں کہ کیونکہ آپ ایک بڑا نام ہے، ایک بڑی شخصیت ہے، کیا مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ہر آدمی اپنے طریقے سے خدمت کرے گا اور کر رہا ہے. کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اس طریقے سے یہ کرو. طریقہ کار آدمی کا اپنا الگ ہوگا. اب جیسے ابھی میں کتاب لکھ رہا ہوں غزل پہ، اور اس کتاب کو میں ظاہر ہے مجبوراً کہیے یا جو بھی کہیے انگریزی میں لکھ رہا ہوں. تو انگریزی جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک بہت بڑا پل بن گیا ہے اردو سمجھنے کا. اردو کو رومن میں لکھا جا رہا ہے، اردو کو سوچا جا رہا ہے، چاہے زبان آپ کی کوئی بھی ہو، لیکن لوگ اردو میں سوچ رہے ہیں، اور کئی زبانوں کو لے کے اردو میں سوچ رہے ہیں. تو ہر زبان جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک پل بن گئی اردو کے لیے. سر، کوئی آخری میسج، کوئی آخری پیغام اردو کے تعلق سے، اردو زبان کے فروغ کے تعلق سے، یا نئی نسل کے نوجوان بچوں کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے دل میں گدازی پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے. اور جو آج کی آنے والی نسلیں ہیں وہ اس کی طرف کھنچیں گی اور کھنچ رہی ہیں. اس میں ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اردو کے اندر خود ہی ایک اتنی بڑی کشش ہے کہ وہ کھینچ لے گی اپنی طرف. یعنی اردو زبان کبھی ختم نہیں ہوگی، اردو زبان کے قاری زندہ رہیں گے. کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اتنی محبتیں کہاں ڈبوئیں گے آپ. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. یہ تھے پدم شری مظفر علی صاحب. کیمرہ بلمن سنگھ کے ساتھ محمد غفران آفریدی، منصف ٹی وی، دلی.